خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ بڑا افسوسناک ایک واقعہ، ایک بار پھر پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پہ۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 100 سے زائد لوگ زخمی ہیں اس میں، اور مسجد کی چھت منہدم ہو گئی اور لوگ اس میں دب گئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی بھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ماضی میں کئی دفعہ کوششیں کی گئیں کہ ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، کئی ان کے ساتھ امن معاہدے کیے گئے، لیکن ایک کے بعد ایک وہ امن معاہدہ ناکام ہوا اور پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنا جو بھی ان کا مذموم مشن تھا وہ جاری رکھا۔ طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں، اور دوحہ معاہدے کے تحت طالبان نے یہ وعدہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یا کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن آج خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گرد عناصر جو متعدد ملٹری آپریشنز کے بعد پاکستان سے فرار ہو کے افغانستان میں پناہ لے بیٹھے تھے، وہ افغانستان کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، اس پر تو بہت بحث ہو چکی ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ریاست پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں وہ کسی صورت بھی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے۔ آج کا جب یہ واقعہ ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، تمام لوگ، اعلیٰ قیادت جو تھی وہ پشاور میں موجود رہی اور ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی طلب کیا، جیسے ثانیہ APS کے بعد کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک قوم میں ایک یکجہتی تھی، تمام جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تھے وہ اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، پچھلے تقریباً 8 سے 9 سال انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کی، وہ کسی بھی طور پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کہ ان کی کیا رائے ہے ان پاکستان دشمن عناصر کے لیے، کہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہمارے سیاسی شخصیات ہیں جو ان کے لیے نرم زبان استعمال کرتی ہیں۔ شاید ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے خلاف حملے نہ شروع ہو جائیں، شاید یہ خوف ہے کہ آئندہ جو انتخابی مہم چلانی ہے اس میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن پاکستان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کی مضبوطی ہی میں ہماری بقا ہے، سیاسی جماعتوں کی بقا ہے، ہماری پاک افواج کی بقا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مضبوط ہوں، معاشی طور پر بھی، داخلی طور پر بھی۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس بات پر بھی تھوڑا سا ضرور بات کریں گے کہ آئندہ جو سیاسی ماحول بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں یہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، جس کے لیے ہم امریکہ سے لے کے روس تک اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کوششوں میں ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کو وہ مقام اور استحکام حاصل ہو کہ جس کے بارے میں ہم بات اکثر کرتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا۔ لال چند مالی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عاصم نصیر صاحب، تجزیہ کار ہیں، میں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں اخنزادہ چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس پر مختلف تعویلیں دی جا رہی ہیں، دلیلیں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا۔ تو وہ جو اپولوجیٹک اپروچ ہے کئی لوگوں میں جو دیکھی جاتی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے اپولوجیٹک رہیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو یہ ہو گیا، افغانستان میں ایسا ہوا تو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ مطلب یہ اپولوجیٹک اپروچ ہم کب تک جاری رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو صورتحال آپ کو اگر یاد ہو، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پوری ایک قوم، منحصل قوم، مطلب ہے کہ ہم ایک غم میں ہے، غم کی حالت میں ہے، چونکہ اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو دشمن ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے موقع ضائع نہیں کرتا جہاں پر کہیں کوئی سیکورٹی کا ہمارا ایشو ہوتا ہے، کوئی ہماری جس وجہ سے کہ وہ کہیں نہ کہیں گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور حملہ آور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر ایک تو ان کے جو بھی لواحقین ہیں ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں، باعثیت قوم تعزیت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور شہداء کے جو ہے وہ درجات بلند فرمائے، اور جو ہمارے زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں 2013 میں آپ کو یاد ہوگا جس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم چلے تھے، تو اس وقت آپ کو یاد تھا ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج تھا، مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج تھا، لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور ان تمام چیزوں پہ، اور ملک کی ترقی کا بہت بڑا چیلنج تھا، اکانومی کے کرائسس تھے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو قوم یاد کرتی ہے، ان کے ان اقدام کو یاد کرتی ہے، اور آج ایک دفعہ پھر سے اس مسیحا کی تلاش میں ہے قوم کہ جس نے ملک کو گھمبیر حالات سے نکالا تھا۔ ضرب عضب ہوئی، ضرب عضب سے میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ الحمدللہ 100% کامیاب ہوئی۔ دہشت گردی تقریباً 99.9% کم ہو گئی تھی۔ اکا دکا واقعات تو کسی ملک میں ہو سکتے، ان کو ہم نہیں رو سکتے۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ جو کراچی کے حالات تھے، لال چند صاحب کو بھی ان چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ بھی اس وقت بہت خراب تھے، اور 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب بذات خود جاتے رہے، ادھر جا کر میٹنگ لیتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر کراچی کی رونقیں بحال ہوئی۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ یقین کریں ہم اس وقت جب 2013 کی کمپین کو نکلے تھے، لوگ کہتے تھے کہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جی بالکل درست، لیکن مجھے ایک سوال یہ کہ ٹھیک ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جو ہے اب صوبائی حکومتوں کی ہے، وہاں پہ ایک نگران حکومت ہے، اس کے قدم شاید ابھی نہیں اس طریقے سے جمے، تو ہم یہ یقیناً بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے اور جیسے کارروائی کرتے ہیں، تو ذمہ داری تو وفاقی حکومت کی بھی آتی ہے۔ اب لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کیونکہ تحریک انصاف کوئی پرابلم کریٹ کر گئی ہے اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، لوگوں کی جانوں کا ایشو ہے، تو سوال آپ سے کریں گے اور آپ سے ہی حل مانگیں گے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں تو کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی بلیم گیم نہیں ایک دوسرے پر کرنی چاہیے۔ بحیثیت قوم یہ ہمارے وہ چیلنجز ہیں، دہشت گردی کا وہ ناسور ہے جو ہمارے لیے بحیثیت قوم ایک چیلنج ہے، اور اس میں جو بھی گورنمنٹ آئے اس نے اپنے طور پر مطلب ہے کہ وہ یقینی طور پر کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے، لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو مطلب ہے کہ رویہ عمران خان صاحب کا ہے، ٹھیک ہے وہ بھلے سیاسی طور کے اوپر ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ انتشار پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ مطلب ہے کہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم جو پچھلے دنوں میں گورنمنٹ تھی کے پی کے میں، اس وقت وفاقی حکومت بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتی رہی کہ بھائی بحیثیت صوبائی حکومت، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر بھتے مانگے جا رہے تھے، ان کے وزراء سے بھتے مانگے جا رہے تھے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں تھی، لیکن یہ وفاق کے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، اس کو اطلاع نہیں کر رہے تھے، ان میٹنگ میں نہیں آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہمیں اپنی سیاسی جو ہے وہ مطلب ہے کہ تنگ نظری سے ہٹ کے مل کے بیٹھ کے ایک جگہ پر ان چیزوں کا تو ہم نے مناسل قوم مقابلہ کرنا۔ ویری رائٹ۔ اخوندزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا چٹان صاحب۔ لال چند مالی صاحب، بات ہو رہی تھی کہ حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ کا یا آپ کی پارٹی کا کیا منشور، کیا موقف ہے کہ کیسے اس تھریٹ کو ڈیل کیا جائے؟ یہ واضح طور پہ آپ کے بیانات سے اور ساری چیزوں سے واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک سیز فائر وائلیشن انہوں نے کی، یا انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جی ہم دوبارہ سے کوئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں، سو کالڈ جہاد کا جو وہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو بڑی تعریف کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں پولیس نیٹ ورک بھی بڑا زبردست ہو گیا پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں، وہاں کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی بڑا بہترین کام کر رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ بار بار اس وقت کی اپوزیشن آپ کو کہتی تھی حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن نہیں ہوا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا جو ایک آپ لوگوں نے بات کی تھی کہ سسٹم بڑا زبردست بنا دیا ہے، وہ کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سخت مذمت کرتا ہوں پشاور میں جو آج واقعہ ہوا ہے، میں ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعات شروع ہوئے جب ہم نے وار آن ٹیرر میں مشرف نے حصہ لیا، جنرل پرویز مشرف نے، اور اسی دور سے یہ دہشت گردی پروان چڑھی،
اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ یہ عروج پہ تھی. 2008 سے آگے پھر 2013 میں بھی یہ دہشت گردی آپ کو دیکھنے میں آئی. 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اسمبلی سے بھی باہر ہوتی ہے اور دھرنا دیے ہوتی ہے, ایک لارجر انٹرسٹ میں, نیشنل لارجر انٹرسٹ میں انہوں نے پارلیمنٹ کو جوائن بھی کیا اور نیشنل ایکشن پلان بنانے میں اور ہر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اسٹیپس لیے گئے اسٹیٹ کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اس میں کردار اپنا پلے کیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کوئی ہمارا موقف کوئی الگ تھا. ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آتے ہیں ایکوزیشنز پہ. دیکھیں, جب یہ باہر سے آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو سیکورٹی ایجنسیز, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی پاک فوج اس کے لیے ذمہ وار ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے بارڈرز کو محفوظ بنائے گی. خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں, یہ ایڈمیشن ہے ان کی جانب سے کہ جو ہم پہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بارڈر سے اس پار سے لوگ آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کا مینس ہمارا سیکورٹی لیپس ہے. ہمارا یہ جو 1600 کلومیٹرز اراؤنڈ میرے خیال میں جو بارڈر ہے, یہاں سے وہ لوگ آتے ہیں, کاروائیاں کرتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی جی صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو بھی دہشت گرد تھا یہ پولیس لائن کے اندر مسجد میں کیسے آ گیا. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی ایجنسیز یا آرم فورسز کے اوپر بات کریں, لیپس ہو سکتا ہے, لیکن ایک پولیس کے اوپر اٹیک ہونا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر سیکیورٹی ویسے ہی کافی ٹائٹ ہوتی ہے, تو وہ پھر بات وہیں آئے گی کہ وہ سارے کے سارے جو دعوے کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھے. ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. ہم ان کو پہلے بھی وارن کرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ, وہ کتنی سیریس تھی. کیئر ٹیکر تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ڈیز سر. سر آپ میری بات ضرور کاٹیں, آپ میری بات سنیں گی نہیں تو آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں کہ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو آپ ہمارے جو پروونس یا ہماری گورنمنٹ بھی اس پہ کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے چیف منسٹر کو بلائے اور ان سے بریفنگ لے اور ان کو بھی بریف کرے سیکورٹی حالات پر. یہی بلوچستان کے چیف منسٹر پر ہوا. ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ بھی کوئی شو کرتے کہ وہ کتنے ہیں اس تھریٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں دہشت گردی کے لیے ایک ہمارے یہاں ایکٹ بنا ہوا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ. میں ایک جملہ بس ختم کرتا ہوں. ایکٹ بنا ہوا ہے, وہ ایکٹ یہ عمران خان پہ اور مجھ پہ اور سیاسی کارکنوں پہ تو لاگو کر سکتے ہیں. جن پہ ان کو لاگو کرنا چاہیے, جن کو ان کو پکڑنا چاہیے, وہ ان کو پکڑنے میں ناکام رہے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی کے کئی سینئر عہدیداران کے پی سے جن کا تعلق تھا یا ایکس منسٹر جب وہ منسٹر تھے تو وہ دہشت گرد تنظیموں کو بھتہ دیتے تھے. مطلب یہ بڑی باتیں ہوئی ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو نہ اس ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹ ہے. یہ اپنے ریلیف لینے آئے تھے, انہوں نے انہوں نے تو ریلیف لے لیا, وہ بات چھوڑ دیں جو بھی آپ کے. لیکن میرا ایک سوال بڑا ڈائریکٹ ہے سر, یہ ایکوزیشن کہاں سے آئی ہے, یہ جملہ کہاں سے آیا ہے, یہ الزام کہاں سے آیا؟ یہ حکومت لگا رہی ہے نا. میرے چیف منسٹر نے کہا تھا اس وقت, کیا وہاں سے کسی میرے ایم این اے کا کسی ایم پی کی کمپلینٹ آئی؟ یہ دیکھیں یہ بات غلط ہے نا, مطلب سیدھا صاحب جواب دے دیں کہ غلط ہے. تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں, یہ نان سنسیئر ہے. یہ ان کا یہ موٹو ہے ہی نہیں کہ پاکستان کو آگے لے جائیں, پاکستان کو خوشحال کریں. چلیں میں واپس آتا ہوں. اخوندزادہ چٹان صاحب, یہ لال چند مالی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے عناصر سے نمٹنے کے لیے کہ پاک افواج کے ساتھ, آپ کے سول اداروں کے ساتھ ایک مضبوط پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, اور وہ پولیٹیکل ول کوئی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت فراہم کر سکتی ہے. تو وہ جو ول ہے اس پہ میں گفتگو ان سے کرنا چاہ رہا تھا. آپ سے میں پوچھوں گا جو آج کا یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے, تو اس میں ہم اپولوجیٹک بھی ہو جاتے ہیں, بلیم گیم بھی کرتے ہیں, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. کوئی حل آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے الفاظ میں اس واقعے کا مذمت کروں. یہ تو صرف انسانیت پہ بھی حملہ نہیں, یہ تو اسلام پہ بھی حملہ ہے. یہ حملہ مسجد کے اندر ہوا ہے, اللہ کے گھر میں ہوا ہے. تو اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کا مذمت کروں. اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ان کے درجات کے لیے, بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. جو زخمی ہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, اور ان کے ورثاء کے ساتھ اس غم میں
पूरा कौम बल्कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया इनके वारिसा के साथ शरीक है और पूरा पाकिस्तान आज गमज़दा है। अभी आ जाते हैं इस बात पे कि भाई इसको हम ठीक क्यों कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ठीक करने के लिए तो सबसे पहले हमें अपना पॉलिसी को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें तयन करना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अभी तक हमने इस चीज का तयन नहीं किया है। हमारा पॉलिसी इस चीज में कंफ्यूज है। एक मिनट जी प्लीज, आप मुझे सुने ना। अब मुझे ये बताए, अब टीटीपी ने इसका जिम्मेदारी ली है कि हमने ये हमला किया है। टीटीपी कौन है? अमाराती इस्लामी का जो सरबराह है, इनका उन्होंने बेत किया है। हिबतुल्लाह खुनजादा का उन्होंने बेत किया है। आप टीटीपी का पीड़ उठाए तो एक तरफ पे लिखा हुआ होता है कि अमीरुल मोमिनीन हिबतुल्लाह खुनजादा, दूसरे साइड पे लिखा हुआ होता है कि अमीर तालिबान टीटीपी प्लाना मुफ्ती नूर वली। आप ये बताएं कि हम कहते हैं कि तालिबान तो हमारी दुश्मन है टीटीपी, लेकिन अमाराती इस्लामी जो है ये हमारे दोस्त है। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताएं, ये कैसे हो सकता है? चटान साहब जी आप दुरुस्त भाई, कह रहे हैं। अगर मेरी सवाल सुनिएगा, सवाल सुने कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि तय करना है, तो तय तो हम कर चुके हैं। जब नेशनल इलेक्शन प्लान बना सानिया आईपीएस के बाद तो हमने तय कर लिया, नहीं कर चुके, सियासी इत्तफाक राय हो गया था। कब आपने तय कर दिया था? ये जो अफगानिस्तान पे अमाराती इस्लामी का कब्जा हुआ, यहाँ पे जश्न कौन मना रहे थे? बताए ना, कौन जश्न मना रहे थे? किसने कहा कि अफगानिस्तान को हमने पनाह कर दिया? कौन वहां पे जाके चाय पी रहे थे? भाई आप पहले तो ये तयन करें कि दोस्त आपका कौन है, दुश्मन आपका कौन है। ये सिलसिला खत्म हो चुका था। एक दौर था, बिल्कुल ठीक था, कि सवाल से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। ट्राइबल जीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में उठ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद इधर ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने सवाद पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने ट्राइबल जीरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। अच्छा चटान साहब, लेकिन देखें अब सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की यकीनन मुश्किलात में है। हम कि मुआशी एक हमारे पास बहुत से चैलेंजेस हैं हमारे सामने। फिर अगर दाखिली मसला आ जाता है, हमने अगले चंद माह में बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ करनी है। हमने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने हैं, ज़िमनी कराने हैं, फिर हम नेशनल इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये कि इस वक्त आप नहीं समझते कि जो इत्तफाक राय हमारा बन गया था सानिया आईपीएस के बाद, उसकी ज़रूरत है? उसमें जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, इदारे हैं, उनको साथ मिल के बैठ कर कोई ना कोई फैसला करना है। भाई नेशनल इलेक्शन प्लान जो हमने बनाया था, इस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, इसमें ये लिखा था नेशनल इलेक्शन प्लान में कि कोई गुड और बेड तालिबान नहीं होगा, लेकिन गुड और बेड तालिबान है। हम वही तो आपको कह रहे हैं कि हमने जो किया था। और अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान का आप कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं, जब तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे थे तो तालिबान ने किसका नाम दिया था कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात की नुमाइंदगी कौन करे? उन्होंने इमरान खान का नाम दिया था और मौलाना समीउल हक साहब का नाम दिया था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी इस चीज का मजम्मत कर ले, इन्होंने तो इसके कैदियों को छोड़ दिया। इनका वजीर आला उसको बत्ते दे रहे थे। आप लालचंद भाई से क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे। केपीके का वजीर आला उसको बत्ते दे रहे थे, इनके वज़रा उसको बत्ते दे रहे थे। इनके 3000 से ज्यादा जो लोग पकड़े गए थे उनको छोड़ दी गई, उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर दिया। ये इस तरह एकदम नहीं आए। चटान साहब वापस रीऑर्गेनाइज करने का मुकम्मल मौका दिया। पर यही जो पॉइंट आप उठा रहे हैं आसिम नसीर साहब, एक तो ये कि सियासतदान जो है उन्होंने सियासत करनी है, और इसके साथ साथ एक बात अहम ये भी है कि उनकी क्या सोच है, किस तरीके से और कितना बोल्डली सामने आ सकते हैं। यकीनन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो हमारे ये सियासतदान जो अक्सर जो अपॉलोजेटिक हो जाते हैं इन दहशतगर्दों के मामले में, चाहे उसकी सियासी मसलियत हो या कोई और वजह हो, क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम कि अपने सियासी या ज़ाती आप फ़ायदे के लिए या प्रोटेक्शन के लिए आप इन लोगों के साथ नरम रवैया रखें, नरम बयानात दें, और चाहे वो कुछ भी करते रहें,
آپ کے منہ سے کوئی بھی اتنا ایسا مذمتی کلمہ نہ نکل پائے؟ عاصم نصیر صاحب. دیکھیں شہزاد صاحب، کیا کوئی کسی کا گلا کاٹ رہا ہو تو وہاں پر خاموش رہنا بنتا ہے یا اس کا ہاتھ روکنا بنتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی شہریت کو کاٹا جا رہا ہو تو وہاں پر جون سا سیاستدان خاموش رہے گا وہ پاکستانی تو نہیں اپنے آپ کو کھلوا سکے گا. تو یہاں پر خاموش رہنا تو بنتا ہی نہیں. اور بالکل میں جس طرح چٹان صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اب گزشتہ چند مہینوں میں اگر دیکھیں جو کے پی میں حالات تھے کہ وہاں پر ان کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وزراء بھی شور کر رہے تھے کہ ہمیں بھتے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے بلا کے خاموش کرایا جا رہا تھا. اور یہ واقعی یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ انہوں نے تک جو ہے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بھتے میں دی ہے. اب تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں تو آپ نے جو حکومت تھی اس وقت، حکومت وقت نے اپنی آنکھیں بند رکھی کبوتر کی طرح، اور آج یہ دن آپ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ابھی بھی عمران خان صاحب اگر قومی حکومت کے ساتھ نہیں ساتھ ملیں گے تو پھر یہ بات یہ ہے کہ وہ بھی اس جرم میں عاصم نصیر صاحب عاصم نصیر صاحب سوال سنیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اور ابھی لال چند مالی صاحب بھی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا وفاقی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. آج ہی مطلب 6 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا ٹویٹر پہ انہوں نے، اور اس کی مذمت کی، اور اس کے آخر میں دو لائنیں میں چاہوں گا آپ سب کو سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم انٹیلیجنس میں بہتری لائیں اور پولیس کو مناسب انداز میں ضروری ساز و سامان سے لیس کریں. تو میرا سوال یہی تھا کہ آپ تقریباً 9 سال تک ایک صوبے میں آپ نے حکومت کی ہے، 3.25 سال وفاق میں بھی تھے، تو پھر اس کے بعد یہ بیان تو دینا بنتا نہیں ہے کہ اگر آپ 9 سال میں صوبے کی پولیس کو صحیح ساز و سامان سے اگر آپ لیس نہیں کر سکے تو پھر کس سے شکوہ کیا جائے؟ عاصم صاحب. شہزاد صاحب، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تو اعتراف جرم کر رہے ہیں. عوام کو خود ہی وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 9 سال کچھ بھی نہیں کیا. حکومت جانے کے بعد وہ یہ رونا تو لازمی رو رہے ہیں کہ مجھے حکومت سے اتار دیا گیا، میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے مارا جا رہا ہے. کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور جب اس ادارۂ کار کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس اور لا انفورسمنٹ جو ہماری فورسز ہیں انہیں ہمیں مزید جدید تقاضوں کے مطابق لے کے آنا. تو کس نے لے کے آنا تھا؟ عمران خان صاحب، آپ نے لے کے آنا تھا. آپ کی حکومت تھی کے پی کے اندر، آپ کو مینڈیٹ عوام نے دیا، آپ نے انہیں جو یہ دہشت گردی کا افریت تھا جو ختم ہوا اللہ اللہ کر کے نیشنل ایکشن پلان کے بعد، اور ہمارے جس طرح پاک فوج نے قربانیاں دیں، ایک مطلب کہ وہ ناقابل بیان وہ سین ہیں جو کہ اے پی ایس کے اندر ہوئے اور عام لوگوں کے ساتھ ہوئے. وہ میرا نہیں خیال کہ میں اسے ماضی کی طرف لے کے جاؤں، لیکن آپ 4 سال آپ حکومت میں رہے، آپ کی حکومت وفاق میں رہی، اس کے علاوہ آپ کے پی کے اندر آپ کی حکومت رہی، آپ بالواسطہ طور پر آپ جو ہے سی ایم کے اختیارات استعمال کرتے رہے. تو کس نے آپ کو روکا تھا؟ اور آج بھی جب یہ تمام معاملہ ہو رہا ہے، میرا تو یہ خیال تھا کہ عمران خان کو تو اگر وہ نیشنل لیڈر ہے تو انہیں اس وقت پشاور میں ہونا چاہیے تھا. آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ کہتے آئیں ہم اس ڈائیلاگ میں ساتھ ہوں گے، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس جنگ کو کس طرح ختم کرنا ہے. دیکھیں یہ آج کا جو واقعہ ہے اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے. پاکستان کے اندر اس وقت جو بگل بجا ہوا ہے وہ الیکشن کا ہوا ہوا ہے. کے پی کے میں پنجاب میں 90 روز کا ٹائم لائن ہے. پوائنٹ پہ آپ رکیے گا یہی نقطہ لے کے کہ اس وقت علی گور صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے، صوبائی، ضمنی، پھر عام انتخابات، اور پھر یہ اگر خدا نخواستہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اس کو ہم صحیح طور پر قابو نہ پا سکے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیسے انتخابی مہم چلائی جائے گی؟ لوگ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے؟ دیکھیں آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، اور مجھے وہ آج ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کہ جو حالات ہیں جو 2013 سے 2018 تک ہم نے بہت ساری شہادتیں دے کر ان حالات کو کنٹرول کیا، ہماری یوں ہی کہہ لیں ہماری ریاست نے کنٹرول کیا، ہماری اس وقت کی حکومت نے کنٹرول کیا، ہماری افواج نے شہادتیں دی، ہماری سول سوسائٹی نے شہادتیں دی، ہماری ماؤں بہنوں بچوں نے اس میں شہید ہوئے جب وہ دھماکے ہوتے تھے. اور الحمدللہ جب ہم نے مل کے ایفرٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. جب ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو وہ اب یہ جو چیزیں پنپ رہی ہیں، جس طرح سے کہ ابھی
چٹان صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی ان کی حکومت کے لوگ بھتے دے رہے تھے اور یہ ان کے منہ بند کر رہے تھے، اور دوسری طرف اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے ان کے چیف منسٹر صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے روز آ کر صرف ایک ہی بیان دیتے تھے کہ میں کسی وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں بات نہیں کروں گا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو یہ بات بتانا ہوگی ان شہداء کے وارثوں کو کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کیوں چھوڑا ہے۔ بالکل وہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک شیڈیول، یعنی کہ آپ کی انتخابی مہم کا شیڈیول جاری ہو گیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دو رائے پائی جاتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماحول اتنا سازگار بنائیں کہ ووٹ ڈالنے والا بھی اور ووٹ لینے والا بھی سکون کے ساتھ الیکشن میں جا سکے۔ دوسری ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تو کارروائی کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں، ہم ان سے ڈریں گے نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کس اوپینین کو سمجھتے ہیں ضروری ہے فالو کرنا، کہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایک مطلب بالکل ایک محفوظ طریقے سے جا کے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں؟ دیکھیں بالکل اس میں تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے ایک سازگار ماحول دیا جائے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 2013 کے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ہم نے اسی ماحول میں کانٹیسٹ کیے تھے، اور اس کے اوپر امن تو پھر بعد میں آیا جب جس طرح سے کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ابھی وقت ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات کے اوپر چلتے ہوئے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آج پرائم منسٹر آف پاکستان فوری طور پر جس طرح سے انہوں نے کوئک رسپانس دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح کے ہمیں لیڈرشپ یعنی ریگارڈلیس کے حالات کیسے ہوتے ہیں، آپ کی جو الیکشن مہم ہے وہ شروع ہو جائے گی اور چلتی رہے گی، وہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ حالات بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے۔ حکومت ہماری اس وقت کے پی کے میں اور پنجاب میں نگران حکومتیں ہیں، وفاق میں حکومت آلریڈی موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اور گورنمنٹ نے اور رانا ثناء اللہ صاحب پہنچے ہیں فوری طور پر، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایسے عناصر کا جو ہے وہ کلا کما کریں گے اور الیکشن تک ہم انشاءاللہ سازگار ماحول دیں گے۔ ابھی تو اگست تک تو اس وفاقی حکومت کا وقت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مردم شماری والا اور حلقہ بندیوں والا بھی جو قانونی ایک لاکونہ ہے بالکل صحیح، یہ بھی جلدی حل ہو جائے، تو تاکہ ہم آگے الیکشن کی طرف بڑھیں اور اپنی اس منزل مقصود کی طرف پاکستان کو لے جائیں پھر سے، جس کو کہ 2018 کے بعد جو ہے وہ مطلب ہے کہ دھچکا لگا ہماری پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر، اور نہ صرف قرضے لیے بلکہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز بنے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہ ہو سکا قائم، جا کے ان لوگوں سے پوچھا جاتا کہ ان لوگوں نے ملک کو اتنا نقصان کیوں پہنچایا ہے، جس وجہ سے آج عمران خان صاحب نے جو آئی ایم ایف کے معاہدے جس وجہ سے مہنگائی ہے، ان کے اوپر دستخط نیازی صاحب کے ہیں، جس میں ہر مہینے چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنی تھی، یہ معاہدہ خان صاحب نے کیا ہوا جس وجہ سے۔ لال چند صاحب، ابھی عاصم صاحب نے کچھ کامنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اصولی طور پہ خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے تھا، انکریج کرنے کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز کو، اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی تسلی دینی چاہیے تھی، کیوں نہیں گئے وہ؟ ویسے اگر بات ہے، یا آپ کی طرف سے لیڈرشپ کا کیا ہوا؟ عمران خان صاحب یقیناً روزانہ کی بنیاد پر خطاب کرتے ہیں، اپنے مخالفین پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ان دہشت گردوں پر بھی تنقید کرتے اور ان کو ایک بڑا کھلا اور کڑا جواب دیتے۔ جی، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ عاصم صاحب اور علی بھائی جو ہیں وہ عمران خان پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ الزام لگائے کہ ان کے دور میں امن کیوں تھا، کے پی کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ محفوظ کیوں تھے، دہشت گرد کیوں نہیں آ رہے تھے، امن کیوں ہوا، اس وقت 150 روپے پیٹرول فی لیٹر کیوں تھا۔ چھوٹا سا میں سوال اپنے بھائی کی طرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا سوال انہیں پوچھیں، کی بات کر رہے ہیں ملی صاحب، آپ ہی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال سن کے آپ ان کا بھی جواب دیں۔ ہزارہ برادری کے لوگ اپنی میتیں رکھ کے، جو لوگ شہید ہوئے سڑک پہ رکھ کے بیٹھے رہے تھے اور پرائم منسٹر انتظار کرتے رہے تھے، اس وقت پرائم منسٹر کیوں نہیں پہنچے تھے ادھر؟ ان کی آج کی آج شوئی کے لیے اور آج کا وزیر اعظم ایک سیکنڈ کے اندر کیسے پہنچ گئے، صرف اس بات کی لال چند صاحب چلیں یہ سوال بھی ملا کے جواب دے دیں لال چند صاحب۔ میں سارے سوالات کے جواب دے رہا ہوں نا، کوئی سنیں گے تو نا، جی پلیز، آپ اس طرح پروگرام کرائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بالکل الزامات دیں نا۔ کیا ہوا تھا کہ کیوں آپ 100 باتیں کر لیں،
کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو روپیہ بھی سٹیبل تھا, ڈالر بھی سٹیبل تھا, آپ کے پاس تیل بھی سستا تھا, آپ کے پاس ڈیزل بھی سستا تھا, آپ کے پاس بجلی بھی سستی تھی. آپ ساری یہ چیزیں, آپ یہ تجربے کار لوگ آ کر پاکستان کو ایک آگ میں دھکیل کر اور بڑے فخر سے آپ باتیں کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے. میں نے کہا کہ عمران خان نے مذمت کی, میں مذمت کرتا ہوں, لیکن آپ ایک بات میں آخری, آپ کا وہ فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کے جان لینے کی کوشش کی گئی, آپ نے اس کی ایف آئی آر تک داخل نہ ہونے دی, اور آپ کی حکومت تھی سر, پنجاب حکومت تو آپ ہی کی تھی نا, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. جی میں بالکل, یہ ہم نے ایکسپٹ کیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کیا ہے. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ سیکیورٹی کے معاملات پورے اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں. ہم پہ اٹیک باہر سے ہو رہا ہے, اس ملک پہ اٹیک دوسرے ملک سے ہو رہا ہے. یہ آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے. سوال یہ تھا ملی صاحب, سوال یہ تھا میرا کہ چلیں یہ بات تو آپ نے کی, لیکن الیکشن کے لیے بھی تو ایک آپ کو ماحول چاہیے کہ ایک لوگ جو ہیں امن و امان کے ساتھ وہاں پر جائیں, ووٹ ڈالیں, ان کو خطرہ نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کا بات کرنا, اکٹھا ہونا ضروری ہے. تو جو یکجہتی اے پی ایس کے بعد تھی وہ کیوں نہیں اب نظر آتی؟ اس کے لیے مطلب میں آپ سے 500% ایگری کرتا ہوں, اس سے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا. جو بات آپ نے کہی, اس ملک کو ایک دہشت گردی سے خطرہ ہے, ایک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے, معاشی حالات خراب ہیں, لیکن آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کے سیریس ہونے کا. جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں, یہ کہتے رہے 8 مہینے آئے, جب ہم نے کہا آتے تو انہوں نے ہمارے استعفا قبول کر لیے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے, منتیں کرتے تھے کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں. یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب اور آپ کے پی کی اسمبلی توڑ دیں, ہم جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے وہ توڑ دی تو اچھا اپنا لال چند صاحب دیکھیں ایک تو سیاست ہے, اگر اسمبلی توڑ دی اس کو آپ یقیناً اگر استعفے قبول کر لیے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں مختلف فورم میں. سوال سنیے گا, لگتا یہی ہے اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. آپ نے جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کی ہیں, کیا یہ سیاست نہیں کھیلی آپ نے؟ آپ نے بھی سیاست کھیلی ہے, آپ بھی چاہ رہے تھے کہ اس سے آپ کو زیادہ سیاسی فائدہ ہو. سیاست نہیں کھیلے گا تو کیا کرے گا؟ شکوہ کیسا؟ سیاستدان تو سیاست کریں گے بھائی. شکوہ کیسا؟ یہ ہمارا حق ہے, آئین نے مجھے حق دیا, آئین نے عمران خان کو حق دیا, انہوں نے اپنا آئین حق استعمال کیا. چلیں ایک سوال سر, لال چند صاحب ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک سیکنڈ سر, ایک کوسچن سن لیجئے گا, ایک کوسچن پھر آگے بڑھتا ہوں کہ خان صاحب یقیناً ایک مقبول رہنما ہیں, تحریک انصاف انہیں پاکستان کا سب سے مقبول رہنما تصور کرتی ہے, لیکن یہ 33 سیٹوں پہ 32 سیٹوں پہ 8 سیٹوں پہ اکٹھے الیکشن لڑنا, ضمنی انتخابات لڑنا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے وہ پاپولر ہیں, آپ کو دوبارہ ہمیں مطلب ریئلائز کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا پارلیمانی نظام کا, یا آپ جو چاہ رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ آپ کا سوال آدھا ہے. پہلے تو آپ اس پہ آئے کہ جب اتنی بڑی فکر ہے حکومت کو کہ خرچہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, عمران خان لڑے گا, عمران خان تو لڑے گا, پہلے بھی لڑا ہے, تو ان کو یہ استعفے ایمرجنسی میں جب عمران خان نے کہا ہم پارلیمنٹ جا رہے ہیں تو یہ بے خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ ان کو کیا ڈر کیا تھا عمران خان سے, عمران خان کی پارٹی سے؟ اگر ہم پارلیمنٹ جاتے تو خون ریزی تو نہیں کرتے, ہم جا کے اپنی بات کرتے, سر آپ خود استعفے دے کے نکلے, پھر عدالت گئے, پھر آپ نے کہا کہ مزدور نہیں, لیکن چلیں خان صاحب کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت میں اور 33 یا 32 لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. خان صاحب اس کے پیچھے سمجھائیے گا. لال چند صاحب سے شاید رابطہ منقطع ہو گیا. اخونزادہ جی, لال چند صاحب کوئکلی پھر اخونزادہ صاحب کے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھاگ رہے ہیں, یہ کہاں سے بھاگے کہ یہ پاکستان کی عوام سے بھاگ رہے ہیں, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. عمران خان صاحب 33 سیٹوں سے الیکشن ضمنی قومی اسمبلی کا کیوں لڑ رہے ہیں, یہ مجھے سمجھا دیجئے. سر وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یا تو اگر پی ڈی ایم اور اس اتحادی حکومت میں اگر دم ہے تو اس کے سامنے آ کے ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک سنیں, آپ کے خیال میں اگر تحریک انصاف سب سے پاپولر ہے اور خان صاحب کسی کو بھی ووٹ کھڑا کریں گے, ٹکٹ دیں گے, تو اس کی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا, تو باقی بڑے سینئر لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, بہت سے لوگ لڑ سکتے ہیں, کیا وجہ؟ دیکھیں یہ ہمارا پارٹی کا ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے. ہم بھی اگر یہ پولیٹکس کرتے ہیں, اگر ان کے پاس جو ہے پیادے ہیں, تو ہمارے پاس بھی چلانے کے لیے شطرنج پہ وزیر موجود ہے, تو ہم پیادے ہی کیوں چلائیں؟ یہ پیادے چلاتے نہیں, قانون تو موجود ہے. دوسری بات, اگر یہ 33 سیٹوں سے خان صاحب جیت بھی گئے, لیکن پھر بھی انہیں اپنی 32 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی, پھر بھی 32 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی, یعنی پھر ضمنی, پھر خرچہ. دیکھیں ہاں وہی نا, آپ خرچہ کیوں کراتے ہیں؟
یہ حکومت خرچہ کیوں کراتی ہے؟ جنرل الیکشن کرا دے، سارے ملک میں ایک جنرل الیکشن ہو جائے. یہ تو چلیں اگر حکومت کو احساس نہیں ہے بقول آپ کے، آپ احساس کر لیں. آپ خان صاحب کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ایک سیٹ سے کھڑے ہوں، باقی آپ جیسے زبردست لوگ ہیں تحریک انصاف میں، ان کو چانس دیں. ایک بات سنیں، میں آپ کی بحث سمجھ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو موجودہ اللیجیٹمیٹ حکومت ہے یہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے دونوں گورنرز نے جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی ہے. کے پی کے گورنر نے جو کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر کہے گی تو ہم ڈیٹ دیں گے، ایجنسیز اگر کلیئرنس کہے گی تو دے گی. چلیں میں نے ان کی خیر یہ بیان اس طریقے سے میں نے نہیں سنا، لیکن بہرحال اخوندزادہ چٹان صاحب، جب یہ ضمنی انتخابات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز باقاعدہ اپنی مہم کا آغاز کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ارادہ ہے ان ضمنی کے لیے، اس سے آگے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے لیے؟ اور آپ کے جو مطلب لیڈ پولیٹیشین بلاول صاحب جو ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، وہ فورن ٹورز پہ ہیں، آج بھی وہ رشیا کے ساتھ ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں ڈیل. تو پیپلز پارٹی کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے آئے گی ان انتخابات میں؟ دیکھیے جی، ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم اپنی کارکردگی عوام کے پاس لے کے جائیں گے. جو ہماری سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اور جو ہمارے سابق حکومتوں کے ادوار کی کارکردگی ہے وہ عوام کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن کے پی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الیکشن تو ہم لڑ لیں گے، لیکن ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے، ہمارے لیے کمپین ممکن نہیں ہوگا. یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا. ایک طرف پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جماعت علماء اسلام، ان کے نمائندوں کو کلا کلم چھوٹ ہوگا کہ وہ جہاں جائے جلسہ کرے، میٹنگ کرے، کمپین کرے، ڈور ٹو ڈور کرے. لیکن یہ سہولت پاکستان پیپلز پارٹی، ایک بات ہے کہ آپ نے کئی جماعتوں کا نام لیا، لیکن جے یو آئی پہ تو خود حملے ہو چکے ہیں. عبدالغفور حیدری صاحب پہ حملہ ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہو چکا ہے. تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ جے یو آئی کو بھی کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، جو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا. دیکھیں جی، وہ اندر تنظیمی مسئلے ہوتے ہیں. اگر اس بحث میں پڑ جائیں گے تو بحث کسی اور طرف کو چلا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جماعت علماء اسلام کو کوئی تھریٹس نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی اس میں جماعت علماء اسلام کا نام نہیں تھا. لیکن ہمارے لیے کمپین کرنا، جلسے کرنا، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اور آپ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو پشاور میں ہونا چاہیے تھا، تو میں آپ کا اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ان سے چند مہینے پہلے عمران خان کے ایک ایم پی اے پہ حملہ ہوا تھا. ملک لیاقت نام ہے، لوڑ دیر سے اس کا تعلق ہے. ان کے خاندان کی 3 لوگ اس میں شہید ہو گئی، خود وہ شدید زخمی ہو گیا، 4 اس کے ساتھ اور لوگ شدید زخمی ہو گئے. ابھی تک عمران خان نے اس کا کوئی مذمت کیا ہے اور نہ اس کا بیمار پرسی کیا ہے اور نہ اس کا تعزیت کیا ہے. ہماری پختونخوا میں جتنی پولیس اہلکار شہید ہوئی ہیں، ابھی تک ان کا نہ ایک وزیر نہ محمود خان ان کے جنازوں میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کیا ہے. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آگے اور ان چیزوں میں حصہ لیں گے. اچھا چٹان صاحب چلیں یہ تو بات ہوگی، لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ وزیر خارجہ روس کے دورے پہ ہیں اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اپنے روسی ہم منصب سے، اور پاکستان کی اس وقت جو توانائی کا بحرانی ایک صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے روسی مدد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل یعنی 2008 میں چانس تھا کہ اس آپشن کو ایکسپلور کرتے. ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وزیر اعظم کا بھرپور اعتماد ہے وزیر خارجہ پہ، لیکن وزیر خارجہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پاکستان اور روس کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا ایک خاندانی سیاسی ورثہ ہے، اپنی والدہ کا، اپنے نانا کا، تو اس ایکسپیرینس کو کس طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک ٹائم تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا اور بہت فخر سے کہہ رہا تھا کہ مودی نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دیا ہے اور پاکستان کا کوئی دوست ملک نہیں ہے. اور عمران خان صاحب بھی ان کا تعریف ہی کرتے تھے کہ ہم سے انڈیا کا خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت بہتر ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جنیوا میں ساری دنیا کے لوگ آ کے اور پاکستان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا تھا کہ ان کا زیادہ تر خارجہ پالیسی جو تھا وہ آرمی چیف چلا رہا تھا. پہلے آرمی چیف جا کے اس ملک کا دورہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم چلا جاتا تھا، اور وہ بھی چند ممالک میں گیا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہائیبریڈ وزیر اعظم ہے اور ان کی قابلیت اور صلاحیت کا بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے.
लेकिन जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा बना है तो आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो पहले से पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पहले से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो लोग दोबारा पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। इसके अलावा वो ममालिक भी जो पहले माजी में, लेकिन यहाँ मेरा सवाल था एक क्विकली एक क्वेश्चन चटान साहब फिर आसिम साहब के पास जाना है मुझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि मसरूफ हैं अपनी ये इन सारे स्केजुअल की वजह से, तो वो इलेक्शनिंग के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए कैसे वक्त निकाल पाएंगे? वो भाई हमारी जरदारी साहब है, हमारा आसफा बीबी है, हमारा खुर्शीद शाह साहब है, हमारा गेलानी साहब है, हमारा कायरा साहब है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इंतखाबात में, सॉरी, इन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में कौन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासी चेहरा है, कौन होगा वो? हमारी जरदारी साहब, हमारे आसफा बीबी, जरदारी साहब, हमारे तमाम लीडरशिप, यूसुफ रजा गेलानी साहब, खुर्शीद शाह साहब, वेरी राइट, कमर जमान कायरा साहब, फरहतुल्लाह बाबर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रजा रब्बानी साहब, एतजाज हसन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन कैंपेन के लिए ना, अब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का सियासी चेहरा है इंतखाबात के लिए, वो मरियम नवाज शरीफ साहब है। उनका शेड्यूल का ऐलान हो गया, अगले महीने से वो आगे 2-3 महीने तक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तो पीपल्स पार्टी के सारे बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन एक फेस चाहिए होता है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बिलावल साहब हो सकते हैं, आसफा साहिबा हो सकती हैं, आसफा साहब भी है, जरदारी साहब भी है, अदी परियाल भी है। ये सारे हमारी लीडरशिप है, सब पे वर्करों के एतमाद है, सब पे अवाम के एतमाद है। ठीक, चलें, पॉइंट वेल टेकन। आसिम साहब, जी चटान साहब, कोई मसला नहीं बनेगा। जी बिल्कुल ठीक। आसिम साहब, ये जो वजीर खारजा का दौरा है रूस का, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है कि आज तो हमारा प्रोग्राम जो है ना, हम सिर्फ बैठे ही रह गए। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो उनके दौरे हैं वो ओबियसली उनकी एक सियासी पाकिस्तान के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक उनकी सियासी हिकमत अमली भी है। और उनके वालिद जो हैं वो शायद अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जहाँ पर पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं वहाँ पर अपने भी जो ताल्लुकात हैं उन्हें भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लेगेसी तो बिलावल भुट्टो के नाम के साथ जुड़ी हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बेनज़ीर शहीद की, तो वो उससे तो लेके चल ही रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा था, आपके सवाल पे भी मज़ीद कर लेता हूँ कमेंट, क्योंकि लाल चंद साहब ने एक सवाल उठाया था कि मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए इमरान खान के ऊपर। देखिए, मैंने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया। क्या आतिफ खान ने आवाज़ नहीं उठाई थी बता देने के ऊपर और उन्हें फिर खामोश करा दिया गया था? क्या उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी? जो आज अगर हम दहशतगर्दी की तरफ भी जाएं, क्या ये गवर्नर पंजाब के ऊपर क्या और गवर्नर केपी के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन की डेट्स नहीं दी? तो जनाब, वो हमारे कहने से तो इमरान खान के ऊपर इल्जामात नहीं लग रहे। इमरान खान साहब ने तो गवर्नर पंजाब के ओहदे को मुतनाज़ा बना दिया था और एक जो वज़ीर आला बन के आए थे उनसे ओथ नहीं लिया, उन्हें अदालत में जाना पड़ा, कैबिनेट से ओथ नहीं हुआ। ये पॉइंट आ गया। तमाम चीजें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की थी, लेकिन मेरा तो एक ही पॉइंट है और मैं हर जगह ये बात करता हूं कि आपको रूस और पाकिस्तान की जो तवानाई की तरजीहात हैं, आपके ख्याल में ये जो दौरे हम कर रहे हैं रूस के साथ इंगेज कर रहे हैं, ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और कितनी जल्दी होगा, क्योंकि जरूरत है? आसिम साहब, मैं सवाल सुन नहीं पाया, सॉरी जी। अब ये चलें, मैं वापस आता हूँ आसिम साहब आपकी जानिब क्विकली। बलोच साहब, फाइनली जी, आपने वज़ीर ख़ारजा की जो पोस्ट है ये पीपल्स पार्टी को दी है, उसको ओहदा दिया हुआ है, और ये एक बड़ी बात है कि इतनी अच्छी इस लेवल पे सियासी हम आंगी, तो इस सियासी हम आंगी को बहुत मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या इसमें आप चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, जो भी आपने कौमी मामलात पर मुशावरत करनी है, कोई फैसला करना है, या आप समझते हैं कि PDM की में जो जमातें हैं दे आर इनफ, कि ये काफ़ी हैं और ये आगे चल के पाकिस्तान को इस सारे मसाइल से निकाल सकती हैं? देखें, इमरान न्याजी साहब ने तो हमेशा सियासी मुनाफरत की बात की है, उन्होंने तो हमेशा तंग नज़री की बात की, हमने तो हमेशा उनको वेलकम किया है। हुकूमत में तो दूर की बात, जब हम अपोजिशन थे और शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त उन्होंने मिसाक मईशत की बात की। ये उस वक्त की बात है जब हमें झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा था, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था। इनके दौर में अगर आपको याद है कि वो टर्की के सदर आए तो मतलब है कि
ہم اسمبلی کے اندر تھے، فلسطین کا مسئلہ آیا ہم اسمبلی کے اندر تھے، ان کی طرح سیاسی انتشار اور بائیکاٹس پر نہیں تھے. ہم نے ہر اہم قومی معاملے کے اوپر بحیثیت اپوزیشن ان کا ساتھ دیا. لیکن آج یہ مطلب ہے کہ اگر ان کی سلیکٹڈ حکومت وفاق میں ختم ہوگی تو انہوں نے تو سیاسی بچال قائم کرنے کی کوشش کی ہے پورے ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تنگ نظری ہے. نکالنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو آپ نبھانے کی کوشش. جی ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن نیازی صاحب کو بھی چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، لال چاند مالی صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب، عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.